بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی یہ نظم بھی ایک طرح سے ایک صوفیانہ کلام ہے جو کہ قوم کی رہنمائی کے لیے ہے کہ علامہ اقبال کا فلسفہ تھا کہ وہ کسی ایسی لیڈرشپ کا کریکٹر ڈھالنا چاہ رہے تھے یا دیکھنا چاہ رہے تھے جو کہ مصیبت میں پھنسے انسانوں کو یا اس زمانے کے مسلمانوں کو مشکل سے نکال سکیں۔ تو ان کے ذہن میں انہوں نے ایسا کردار اس کے حد و حال واضح کیے اور اس کو پھر اپنی شاعری کے اندر ڈھال دیا۔ تو جب وہ اس معاملے میں ان کے ذہن میں حد و حال واضح ہوئے تو یہ نظم غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گل سے مراد ہے کہ ایسا لیڈرشپ کا تصور کہ جو کہ مشکلات میں پھنسی، گرداب میں پھنسی، کیونکہ اس وقت تو مسلمان قوم بہت مصائب اور مشکلات میں پھنسی ہوئی تھی۔ تو وہ ایسی لیڈرشپ کی طرف یا ایسے گل یا پھول کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو اس کو مسلمان قوم کو اس گرداب اور مصیبت سے نکال سکتی ہے۔ تو یہ غالباً قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف اشارہ تھا۔ وصال کا مطلب ہے کہ ری یونین، یعنی کہ ملاقات یا مل جانا دوبارہ سے۔ تو یہ نظم کچھ اس طرح سے ہے: جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے۔ کہ میں جس پھول کی تلاش میں تھا، جس گل یا پھول کی تلاش میں تھا، تو مطلب پرندے کیونکہ باغ میں ہوتے ہیں تو وہ ایک بلبل سے فرضی طور پر مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جس کردار کو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جو مصیبت میں بڑی قوم کو مشکلات سے نکال دے، تو میری قسمت بارآور ہوئی اور آخرکار وہ کردار میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ کس طرح کا کردار ہوگا، اور وہ مجھے مل بھی گیا۔ خود تڑپتا تھا چمن والوں کو تڑپاتا تھا میں، کہ میں اسی غم میں تھا اور میں خود بھی تڑپتا رہتا تھا کہ کاش وہ کردار یا کاش وہ گل یا پھول وہ مجھے مل جائے یا وہ لیڈرشپ مل جائے، اور میں باغ والوں کو بھی اسی تڑپ میں تڑپاتا تھا۔ تجھ کو جب رنگین نواں پاتا تھا شرماتا تھا میں۔ تو جب میں نے ایسا کردار ڈھونڈا یا دیکھا تو یا اپنے اس کردار کو سمجھا، اس لیڈرشپ کے کردار کو، اور اس کو شاعری میں اس کا تصور واضح کیا، تو میں خود بھی اس سے شرما گیا کہ وہ اتنا زبردست کردار تھا۔ میرے پہلو میں دل مضطر نہ تھا سیماب تھا، ارتکاب جرم میں الفت کے لیے بےتاب تھا۔ کہ میں یہ بات کھول کھول کر بیان کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک کہہ لیں کہ جس طرح تھرمامیٹر کے اندر سیماب ہوتا ہے، اور اس کے اتنا زیادہ متحرک تھا یہ میرا دل، اتنا زیادہ اس بارے میں سوچ وچار کرتا تھا کہ میں ہر کسی کو بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے وہ کردار مل گیا ہے، اور ایسی لیڈرشپ کا تصور میرے ذہن میں آ گیا، اور اس کو میں نے اپنی شاعری کے اندر میں ڈھال رہا ہوں۔ نامرادی محفل گل میں میری مشہور تھی، صبح میری آئینہ دار شب دجور تھی۔ کہ پچھلے دنوں جب میں انہی فکروں میں گرداں تھا، تو میں جب کامیاب نہیں تھا اس بارے میں، تو ہر جگہ میری ناکامی تھی کا شور تھا کہ اس کو یہ ابھی اندھیرے میں ہے، اور اقبال کو وہ لیڈرشپ کا تصور نہیں یا کردار واضح نہیں ہو رہا، اور اس کو وہ شاعری میں نہیں ڈھال رہا۔ تو از نفس در سینہ ہوں گشتہ نشتر دا شتم، زیر خاموشی نہائے غوغائے محشر دا شتم۔ یعنی یہ فارسی کا شعر ہے، اس کا غالباً یہ مفہوم نکلتا ہے کہ میرے اندر محشر یعنی قیامت کا سا شور تھا، تو بظاہر میں خاموش تھا، لیکن میرے سینے کے اندر ایسے راز چھپے ہوئے تھے جو کہ محشر کا ماحول برپا کیے ہوئے تھے، کہ اتنا زبردست لیڈرشپ کا کردار یا تصور میرے ذہن میں آ گیا تھا، یا میں اپنی شاعری میں اس کو اجاگر کر رہا تھا۔ اب تاثر کے جہاں میں وہ پریشانی نہیں،
اہل گلشن پر گراں میری غزل خوانی نہیں، کیونکہ اب ہر چیز واضح ہو گئی ہے، اس لیے اب میں پریشان نہیں ہوں، اور اہل گلشن بھی میری باتوں پر توجہ دینے لگے ہیں، اور میری جو غزل خوانی ہے اس کو بھی، اس سے بھی وہ آ، اس سے بھی رہنمائی لینا شروع ہو گئے ہیں۔ عشق کی گرمی سے شعلے بن گئے چھالے میرے، کھیلتے تھے بجلیوں کے ساتھ اب نالے میرے، کہ جو میں یہ شاعری کر رہا تھا، یہ مطلب یہ عشق کی گرمی سے شعلے بن گئے ہیں چھالے میرے، کہ مجھے اس تحقیق میں، اس جستجو میں کہ میں قوم کے لیے کچھ کروں، مجھے یہ عشق تھا اپنی قوم کو اندھیرے سے اور مصیبت سے نکالنے کا، تو اس میں جو میرے نعرے ہیں وہ میرا پورا پورا ساتھ دے رہے ہیں۔ غازۂ الفت سے یہ خاک سیاہ آئینہ ہے، اور آئینے میں عکس ہمدم درینہ ہے۔ تو یہ جو لیڈرشپ کا تصور ہے، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور، جو ان کا رہنمائی کا تصور تھا، اور انہوں نے مطلب جس طرح سے رہنمائی فرمائی تھی، تو وہی کردار میں نے ڈھونڈا ہے۔ تو دراصل یہ عکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی عکس ہے، جو کہ میں نے اپنی شاعری میں ڈھالا، تو مجھے وہ لیڈرشپ کا کردار مل گیا۔ قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے میرے گھر کی آبادی ہوئی، کہ جب میں اس عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس لیڈرشپ کے تصور میں گرفتار ہو گیا، تو دراصل میں اس لیڈرشپ کا غلام سا بن گیا ہوں، اور لیکن یہی اصل میں میرے لیے آزادی ہے، کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ زو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے۔ وہ لیڈرشپ کا ایسا تصور ہے کہ جس کی روشنی سے چاند کی چاندنی بھی شرما جاتی ہے۔ یک نظر کر دی وہ آداب فنا آموختی، اے خنک روزے کے خاشاک میرا واسو خطیے۔ یہ فارسی کا شعر ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ میں نے اپنی ذات کو، جب وہ تصور میرے ذہن میں آ گیا، تو میں نے اپنی ذات کو بھی اس شخصیت کے آداب میں اپنے آپ کو فنا کر کے میں نے یہ شاعری کی ہے۔